حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک جائز ہے؟ عورت کے حمل کے ایام کے دوران خاص کر 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مہینے میں عورت کے ساتھ صحبت کرنا شرعی اور طبی اعتبار سے کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک ایک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم مدت ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے، پر جمع کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں، تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدار ہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، تو حیض کے دنوں کے بیچ میں دور رہنا ہوگا۔ دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ محترم ناظرین، نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ جائے پخانہ کے اندر دخول کرنا، جہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ثابت شدہ ہے، عورت کے پیچھے کی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے۔ بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن پاک میں ترجمہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔
جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں ہے۔ وہ جائے پخانہ ہے، جائے نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک ہم حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن، حدیث، اجماع اور سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جیسی آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہو، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کے فوائد کیا ہیں، فقہ کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر حاملہ عورت سے وطی کی جائے تو نطفہ و خون کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اب یہ نطفہ ڈائریکٹ بچہ پر اثر انداز ہوتا ہے، جب ماں کے جسم و خون میں اثر انداز ہونے کے بعد بچے پر بھی اثر ڈالتا ہے، جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حدیث سے اتنا تو طے ہے کہ حاملہ کے ساتھ وطی کرنے پر اس کے حمل پر نطفہ و خون کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حاملہ لونڈی سے جمع کرنا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران حمل ہم بستری سے حمل بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دوسرے کی کھیتی کو سراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی سے جب کھیتی کو سراب کیا جاتا ہے تو کھیتی کی نشوونما ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر ایک خیمہ کے دروازے پر گزرے اور وہاں ایک حاملہ لونڈی عورت کو دیکھا کہ قریب جننے کے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ شخص اس سے ارادہ جمع کا رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چاہا کہ اس کو ایسی لعنت کروں جو لعنت قبر تک اس کے ساتھ رہے، وہ کیوں کر اس لڑکے کا وارث ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں، اور اس لڑکے کو غلام کیسے بنا دے گا، حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی اس حاملہ عورت کے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا، اگر اس نے اسے اپنا بیٹا اور وارث بنا لیا تو یہ اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ لونڈی اس کی ملکیت میں آنے سے قبل ہی حاملہ تھی۔ اور اگر اس نے اس بچے کو غلام اور اپنا خادم بنا لیا تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کی ماں سے ہم بستری کے بعد اس بچے میں اس کا خون بھی شامل ہو گیا ہے، اس لیے کہ حاملہ سے وطی کرنے کے بعد نطفہ حمل میں شامل ہوتا ہے۔ ایک دوسری کتاب میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ جب حاملہ سے بکثرت جمع کیا جائے
تو بچہ صحت مند اور ہرا بھرا پیدا ہوتا ہے، اور جب حاملہ سے ہم بستری ترک کر دی جائے تو بچہ کمزور اور نحیف پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ مذکورہ تفصیل سے شریعت کے اس حکم کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے قبل شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، امام ابن القیم رحمۃ اللہ ما قبل میں مذکور صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کو واضح دلیل ہے کہ حاملہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، خواہ اس کا حمل شوہر سے ہو یا آقا سے ہو یا شبہ سے ہو، جانی انجانے میں اس کے ساتھ کسی نے وطی کی ہو یا زنا سے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں ہم بستری کرنے سے بچے کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی اور سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لہذا حمل کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مہینے سمیت کسی بھی مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دیندار اور ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھیے۔